سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، معزز حاضرین، دینی بھائیوں اور اسلامی ماؤں اور بہنوں، آپ کے یہاں اس دینی اصلاحی اور مبارک اجلاس میں ہماری شرکت یہ دراصل ہم سب کے سرپرست محترم مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا محمد خالد قاسمی دامت برکاتہ بانی و محتمم جامعہ محمود المدارس کی خصوصی توجہ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس علاقے میں حضرت کے بہت سارے شاگرد ہیں۔ حضرت کی سرپرستی میں اس علاقے میں مدرسوں کا ایک جال پھیلا ہوا ہے۔ دینی مکاتب جگہ جگہ چل رہے ہیں، اور حضرت کی رات دن کی یہ فکر ہے کہ کوئی بھی مسلمان بچہ یا کوئی بھی مسلمان بچی وہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے تیار ہو جائے۔ یو پی میں اپنے علاقے میں بھی رات دن ان کی یہی کوشش ہے، اور آپ کے اس علاقے میں بھی سفر کرنے کا مقصد اور اپنے ساتھ میں اپنے یہاں کے دیگر علماء کرام کو لے کر اسی لیے تشریف لائے ہیں تاکہ قرآن مجید کی تعلیم کی طرف مسلمان بھائیوں کو خوب توجہ دلائی جائے، اچھے انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی جائے۔ جب سے یہاں پر آئے ہیں تب سے لے کر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی نشست ہوتی ہے، کوئی تبادلہ خیال ہوتا ہے، کوئی آپس میں بیٹھ کر کے باتیں ہوتی ہے،
تو حضرت سب کے سامنے یہی فکر پیش فرماتے ہیں کہ قرآن مجید قواعد کے ساتھ مخارج کی ادائیگی کے ساتھ صحیح طریقے پر پڑھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت تشریف فرما ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں ان سے بھی ہم ضروری قیمتی باتیں اور نصیحتیں سنیں گے۔ حضرت مولانا شکیل احمد صاحب جو ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں، بانی ہیں، محتمم ہیں، ان سے بھی ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت کے جامعہ محمود المدارس کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب قاسمی، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے اسٹیج پر رونق افروز ہے، اگر موقع ہوا تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھانے کا ہمیں آپ کو موقع ملے گا۔ میری طبیعت کچھ ناساز ہے، رات میں بھی بخار آ گیا اور اب بھی بخار کی حالت میں دوا لے کر آپ کی خدمت میں اپنے بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ یہاں آنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ گرچہ بیان کرنے کی طبیعت میں ہمت تو نہیں ہے، مگر پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ دین کی باتیں آپ حضرات کے سامنے مختصر انداز میں عرض کی جائے۔ قرآن مجید کی چند آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، انہی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ بس یوں کہہ دیں گے کہ ہم تو کلمے والے ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں اور بس چھوٹ جائیں گے؟ ایسا نہیں، صرف اتنا کہہ دینے سے کام نہیں بنے گا کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ایمان لائے ہیں اور ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ اللہ پاک کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، قانون فطرت ہے، قانون خداوندی ہے کہ جو یوں کہے گا کہ میں ایمان لایا ہوں، اللہ کو ماننے والا ہوں، اب اس کے ایمان کو پرکھا جائے گا، اب اس کا امتحان دیا جائے گا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر کہ جو بھی کچھ زمین پر سامان رونق ہے، ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، جتنی رنگینی، جتنی رعنائی، جتنی خوشنمائی، جتنی زیب و زینت آپ کو دنیا کے اندر یہ نظر آتی ہے، ہم نے یہ تمام سامان رونق اس لیے بنایا ہے تاکہ ہم جانچ کر دیکھ لیں کہ کون تم میں سے ان تمام دنیا کی رونقوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر، بچا کر، الگ رکھ کر اچھے عمل کرنے والا ہے، اور کون دنیا
دنیا کی ان زینتوں میں کھو جانے والا ہے، دنیا کی ان رونقوں کے اندر بہک جانے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کو پیدا کیا۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت اور زندگی کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم جانچ کر دیکھ لیں کہ کون تم میں سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ یہی سوچ کر کے مرنا ہے، موت آنی ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا کی کسی چیز کو بقا نہیں، کسی چیز کو ہمیشگی نہیں، کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی نہیں، لہذا اس سے کیا جی لگانا، اس کے ساتھ کیوں اپنے آپ کو برباد کرنا، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نے موت اور زندگی، حیات اور موت کو اسی لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور یاد رہے جتنے بھی دنیا میں نبی اور پیغمبر آئے، اللہ والے آئے، ایمان والے آئے، اللہ پاک نے ہر ایمان والے کو آزما کر دیکھا کہ دیکھے یہ ایمان میں کتنا پکا اور مضبوط ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل، معمار کعبہ، ابو الانبیاء، بہت سارے نبیوں کے باپ۔ اللہ فرماتا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو بہت ساری باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو حضرت ابراہیم تمام امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، تمام آزمائشوں میں کھرے اتر گئے۔ کبھی نارے نمرود میں ڈلوا کر اللہ نے آزمایا، کبھی آپ کو بڑھاپے کی 80 سال کی عمر تک پہ اولاد رکھ کر آپ کو آزمایا، کبھی حضرت اسماعیل کو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے واقعے سے اللہ نے آزمایا، کبھی تھوڑی سی عمر ہوئی اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو کسی لق و دق میدان میں چھوڑ کر کے آؤ، آزمایا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے آزمایا۔ جب آزمائش میں حضرت ابراہیم پورے اتر گئے، کامیاب ہو گئے، تب اللہ نے اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، اب ہم آپ کو امام بنائیں گے، پیشوا بنائیں گے، مقتدی بنائیں گے۔ دنیا میں بھی بغیر امتحان کے کوئی کامیابی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، پہلے امتحان دینا پڑتا ہے، آئی ایس کا، آئی پی ایس کا، ایم بی ایس کا، کسی بھی ڈاکٹری کی لائن کا، کسی بھی طرح کے شعبے میں امتحان دینا پڑتا ہے۔ امتحان میں کامیابی ملتی ہے تو پھر اس کو نوازا جاتا ہے، پھر اس کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایمان لائے۔ فارس کے رہنے والے سلمان ایمان لائے، حبش کے رہنے والے حضرت بلال ایمان لائے، حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی، حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی 13 برس تک مکی زندگی میں، مکے کی نبوت ملنے کے بعد 13 برس کی زندگی میں صحابہ کرام کو ہر طرح سے ستایا گیا، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے،
حضرت بلال کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر مکے کی سنگریز گلیوں میں کھینچا گیا. حضرت خباب ابن عرق رضی اللہ عنہ کو دہتے کوئلوں پر لٹایا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی ٹانگیں چیر کر شرمگاہ میں تیر کا نشانہ لگا کر ان کو شہید کیا گیا. طرح طرح کے مظالم کی چکچکی میں صحابہ کرام کو 13 برس تک پیسا گیا. کیا وہ اللہ جس اللہ نے بدر کی لڑائی میں غزوہ بدر میں 313 مسلمانوں کو 1000 دشمنوں کے مقابلے پر فتح نصیب فرمائی، کیا وہ اللہ مکے میں حضرت سمیہ کی چیرتی ہوئی ٹانگوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ اللہ حضرت خباب ابن عرق کو دہتے کوئلوں پر مچلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ اللہ حضرت بلال حبشی کے گلے میں رسی کا پھندا نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کے پھندے کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ اللہ نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اونٹ کے اوج کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کیا وہ اللہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں ابو طالب کی گھاٹی میں صحابہ کرام کی فاقہ مستی کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ جو اللہ بدر میں مدد بھیجنے پر نصرت نازل کرنے پر 5000 فرشتوں کے نازل کرنے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ اللہ مکی زندگی میں صحابہ کرام کی مدد نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. وہ قادر تھا. اللہ چاہتا بلال حبشی کے گلے کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگاتا. اللہ چاہتا حضرت سمیہ کی ٹانگیں اونٹ سے نہ باندھی جاتی. اللہ چاہتا نبیوں کے سردار ہمارے آقا و مولا کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر ایٹھا نہ جاتا. مگر یہ سب کچھ ہوا کیوں ہوا؟ ان کو پرکھا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے. ان کے ایمان کا، ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا، ان کی سچائی کا امتحان ہو رہا ہے. دیکھے کتنے پکے ہیں ایمان میں، کہیں ایسا تو نہیں ذرا سی سختی دیکھ کر پلٹ جائے، ذرا سی پریشانی میں بدل جائے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. اللہ پاک نے ان کے دلوں کو آزما کر دیکھ لیا تقوی کے لیے، پھر انہیں انعام دیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جب یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، تقوی میں پورے اتر گئے، اللہ کی جانچ میں مکمل ثابت ہو گئے، تو پھر اللہ پاک نے مغفرت اور اجر عظیم کا انعام ان کو عطا فرمایا. آج ہم اور آپ ذرا غور کریں، آزمانے کے لیے دیکھو یاد رکھنا اللہ کبھی لے کر آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے. اللہ نے مال دیا، اولاد دی، طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. اللہ پاک نے یہ چیزیں اس لیے نہیں دی کہ تم اترانے لگو، تم فخر کرنے لگو، تم سینہ پیٹنے لگو، تم اپنی سوچراہٹ کے ڈنکے بجانے لگو، تم اپنی طاقت کے سامنے غیروں کو کمزور سمجھنے لگو. نہیں، اللہ پاک نے یہ چیزیں عطا فرمائی تاکہ تم ان کا شکر ادا کرو. اللہ اگر نہیں دیتا ہے تو بھی آزمائش ہے. نہ ملنے پر
صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ نہ ملنے پر اپنی جگہ ٹکے رہتے ہو کہ نہیں رہتے؟ آج ہمارا حال بہت ہی زیادہ افسوسناک ہے۔ پیسہ ملتا ہے تو ہم اچھل کر چلنے لگتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے سیدھے پاؤں زمین پر نہیں چلتا، سینہ تان کر چلتا ہے، گردن مروڑ کے چلتا ہے، بڑی تکبر والی چال چلتا ہے، بیاہ شادیوں میں خرافات میں پیسہ پانی کی طرح بہاتا ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے اگر اولاد دی ہے تو اس لیے دی ہے کہ اس اولاد کا شکر ادا کیا جائے، اس اولاد کو اچھی اولاد بنایا جائے، ان کو دین کا مبلغ بنایا جائے، ان کو نبی کی سنتوں کا شہدائی بنایا جائے، ان کو دیندار بنایا جائے، ان کو دین کا عالم بنایا جائے، ان کو نماز کا عادی بنایا جائے، ان کو دین پر چلنے کے لیے تیار کیا جائے۔ اولاد اس لیے نہیں تھی کہ تمہارے پاس 10 لڑکے ہیں، تم یہ سوچو ہمارے پاس تو 10 نوجوان لڑکے جس سے مل جائیں گے ہڈیاں توڑ ڈالیں گے، نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور بیٹے سے دنیاوی زندگی کی رونق ہے، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ نیکیاں کر کے اچھی اپنے رب سے امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا احسب الناس، کیا لوگوں کا یہ خیال ہے ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ ہم یوں کہہ دیں گے کہ ہم تو ایمان والے چھوٹ جائیں گے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا۔ آزمائش ہوگی، کھرے کھوٹے کا پتہ لگایا جائے گا، اس لیے پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، امتحان لیا جائے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ پاک اچھی طرح اس بات کو خوب ظاہر فرما دے کون ایمان لانے میں سچا ہے اور کون ایمان لانے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے اس کا امتحان لیا جائے گا۔ دنیا میں تو ہم چکمے دے سکتے ہیں، دنیا میں بہانے کر سکتے ہیں، دنیا میں کسی چور راستے سے جان بچا کے نکل سکتے ہیں۔ سچ بتاؤ مسلمانوں، جب اللہ کا سامنا ہوگا زندگی بھر کی رائی رائی سامنے ہوگی، جو بھی کچھ کیا ہوگا سب کو اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو اس وقت میں اللہ کی پکڑ سے، وہاں ہونے والے حساب و کتاب سے، ہے کوئی ایسا راستہ جس سے اللہ کو چکمہ دے کے نکل جائے؟ نہیں۔ وہ حدیث پاک سامنے رکھیے جو کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کوئی بھی انسان چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب، چاہے شہری ہو چاہے دیہاتی، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، مرد ہو یا عورت، ہندوستان کا ہو یا کسی بھی ملک کا بسنے والا، ہر ایک انسان سے جب تک 5 باتوں کا اللہ کے یہاں جواب نہیں لے لیا جائے گا، ایک انچ بھی ذرا سا بھی وہ اپنی جگہ سے کھسک نہیں سکتا۔ پہلے 5 باتوں کا جواب دے، مجھے بھی دینا ہوگا، مولانا کو بھی دینا ہوگا،
مدرسے والوں کو بھی دینا ہوگا، مسجد کے امام کو بھی دینا ہوگا، علاقے کے ذمہ دار کو بھی دینا ہوگا، ہر ایک انسان کو، ابن آدم کو 5 باتوں کا جواب دینا پڑے گا۔ کیا کیا؟ سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افنا، ہم نے زندگی دی تھی، کس نے دی زندگی؟ یہ سانسیں جو آ اور جا رہے ہیں کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے سانسیں دی، اللہ نے زندگی دی۔ کسی کی زندگی 60 برس کی، کسی کی 70 برس کی، کسی کی 80-90 برس کی، کسی کی 50-40 برس کی۔ جس کی جتنی بھی عمر ہے، زندگی ہے، اس سے اس کی زندگی کے بارے میں اللہ سوال کریں گے فیما افنا، اس زندگی کو کہاں بتایا، اس زندگی کو کہاں ویسٹ کیا، اس زندگی کو کہاں لگایا۔ زندگی اللہ کی ہے، سانسیں اللہ کی ہے، ہاتھ پاؤں اللہ کی امانت ہے، آنکھ ناک اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ پاک پوچھے گا میں نے تجھے 70 سال کی زندگی دی تھی، یہ زندگی کہاں بتائی؟ دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، زندگی کا بہترین حصہ اس کی نوجوانی کی عمر ہے۔ جوانی کی عمر میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ جوانی کی عمر میں وہ بہت کچھ انجام دے سکتا ہے۔ جوانی کی عمر کچھ کرنے دھرنے کی ہے۔ جوانی کے متعلق خاص طور سے الگ سے سوال ہوگا کہ یہ بتلاؤ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، آپ نے اپنی جوانی کو کس چیز میں مبتلا رکھا؟ موبائل میں پھنسا کے رکھا، چوراہوں پر بیٹھ کر زبان دراز کرنے میں، یوں ہی اپنے وقت کو برباد کرنے میں، چوچڑے سننے سنانے میں، اس کے اندر تم نے جوانی کو لگا کے رکھا یا اللہ کی عبادت میں لگایا؟ اللہ پاک کو جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند اور مطلوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جب کوئی اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے عرش کے سائے میں 8 لوگ ہوں گے، 8 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے کوئی نوجوان بھی ہوگا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس جوان کی جوانی کا اٹھان اللہ کی عبادت میں ہوا ہے، کل قیامت کے دن جب کہ آفتاب سوا نیزے پر ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں اس نوجوان کو جگہ ملے گی، اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال ہوگا مال کے متعلق، مال آیا کہاں سے، گیا کہاں، کمایا کہاں سے، خرچ کہاں کیا؟ وَعَمَّالٍ، مال کے متعلق مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ مال کمایا کیسے، دھوکہ دیا، جیب کاٹی، رشوت لی، سود لیا، بے ایمانی کی، ڈنڈی ماری، کس طرح سے کمایا؟ پوچھا جائے گا۔ دل دکھا کے، دھوکہ دے کے، فراڈ کر کے، بے ایمانی کر کے، ڈنڈی مار کے، دودھ میں پانی ملا کے، کس طرح کمایا یہ پیسہ؟ برابر والے کی زمین دبا کے، دوسرے کے حق پر اپنا قبضہ جما کے؟ نہیں، اللہ کا سوال ہوگا بتاؤ کہاں سے آیا تھا پیسہ؟ جو تمہارے پاس دولت تھی جس پر تم اترا رہے تھے، پاؤں زمین پر نہیں پڑتے تھے، پجامے سے باہر دکھائی دیتے تھے، شادی بیاہ میں منچاہا خرچ کرتے تھے، کہاں سے آیا پیسہ؟ جواب دو، پوچھا جائے گا۔ اچھا راستہ تو آنے کا، آمدنی کا نیک ہے، اچھا ہے، حلال ہے، گاڑی پسینے کی کمائی ہے، مزدوری کی ہے،
تجارت کی ہے ایمانداری کے ساتھ، لیکن خرچ کر دیا شراب پینے میں، خرچ کر دیا ڈھول تاشے میں، کھیل کود میں، میلوں ٹھیلوں میں، عیاشی میں، من مرضی میں، من پسندی میں۔ دو سوال ہوں گے، پیسہ کہاں سے لائے تھے، کہاں پر خرچ کیے؟ پانچواں سوال، آخری سوال ہوگا اللہ کے یہاں، یہ بتلاؤ جتنا تم جانتے تھے اس پر کتنا تم نے عمل کیا؟ ماذا عمل فیما علمتم، جتنا تم جانتے تھے اس پر عمل کتنا کیا؟ ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو ان پڑھ ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، یہ مولوی پٹیں گے سب سے زیادہ، یہ سب جانے۔ ایسوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہاری ڈبل پٹائی اس لیے ہوگی تم نے جانا کیوں نہیں؟ بے جاننا دین کا سیکھنا تو فرض تھا تیرے اوپر بھی، میرے اوپر بھی، مرد پر بھی، عورت کے اوپر بھی۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو نے دین سیکھا کیوں نہیں؟ یہ بھی تو پٹائی ہوگی، یہ بھی تو پوچھا جائے گا۔ اچھا پھر چلو، حضرت زیادہ جانتے ہیں، میں کم جانتا ہوں، آپ اور کم جانتے ہیں، فلاں اور کم جانتا ہے، کوئی کم جانتا ہے، کوئی زیادہ جانتا ہے، لیکن اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے۔ کوئی مسلمان نہیں جانتا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر بالغ مرد عورت جو عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اب آپ جانو بتاؤ کتنے لوگ آپ کی بستی میں نماز ادا کرنے والے؟ ہمارے کتنے نوجوان مسجد کا دروازہ بھی نہیں جھانکتے؟ اتنا تو سب جانتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، جانتے نہیں جانتے؟ جانتے ہیں کسی کی غیبت کرنا گناہ ہے، جانتے ہیں کسی پر جھوٹا الزام لگانا گناہ ہے، جانتے ہیں کسی کا حق دبانا گناہ ہے، پھر بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ باہر گئے، مجھے اتنی دیر کی بیان نہیں کرنا تھا چونکہ دیگر ہمارے اکابر تشریف فرما ہے، مجھ سے تو میرے اپنے یہ کرم فرما یہ وعدہ کر کے مجھے بہکا کے یہاں تک لائے تھے کہ ہمارے ساتھ چلے چلو، اسٹیج پر بیٹھ جانا، چادر اوڑھ کر، بخار ہے، تم بیان مت کرنا چونکہ حالت اچھی نہیں، مگر یہ کہ یہاں آ کر انہوں نے مجھے اس نیکی کے کام کرنے کی اس لیے توجہ دلا دی کہ ہو سکتا ہے اس نیک کام کرنے کی برکت سے میرا بخار اتر جائے۔ اللہ ان کو جزا دے۔ پسینہ آئے گا بات کرنے میں، زور سے بولنے میں، دوا کھا کے بھی پسینہ آتا ہے تو بخار ٹوٹ جاتا ہے۔ مجھے تقریر کر کے پسینہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ میرا بخار بھی آپ حضرات کی توجہ سے، دعاؤں سے انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے میرے بخار کو اتارنے کی یہ تدبیر نکالی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا یا میرے ساتھ کوئی فراڈ کیا، دوست تھوڑی فراڈ کریں گے، اپنے بڑے تو ایسے بھی نہیں سوچ سکتے اس بات کو۔ یہ میرا بخار اتارنے کے لیے انہوں نے یہ تدبیر سوچی اور نکالی کہ اس طرح ان کا علاج ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ میں بھی محسوس کر رہا ہوں اور آپ بھی محسوس کر رہے ہوں کہ شروع میں اور اب میں فرق ہوتا جا رہا ہے بات کرنے کے انداز میں، سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے آپ کو بھی، ہم کو اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے۔ تو میں نے آیتیں پڑھی تھی، اللہ فرماتے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ اس لیے آزمائے گے آج جو کچھ میرے آپ کے ساتھ، اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہو رہا ہے، آزمائش ہو رہی ہے۔ باتیں تو ایمان میں اتنے کمزور اور کچے ہیں
ذرا سی پکڑ آتی ہے، ذرا سا کسوٹی پر جب پرکھ کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے فوراً کہ یہ ہم تو دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پریشان ہیں مسلمانوں کے بیچ رہ گئے۔ نوجوان موبائل چلاتے ہیں، سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبریں آئے دن آتی رہتی ہے، وہ امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اتنا پکا تھا، اولاد چلی گئی، گھر چلا گیا، وطن چھوٹ گیا، مار کھائی، ظلم سہے، مصیبتیں اٹھائی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کے آخری الفاظ میری مائیں بہنیں سن لیں جتنی یہاں بیٹھی ہے جلسے میں آئی۔ جلسے میں آنا کوئی منورنجن نہیں، کوئی میلہ نہیں ہے، یہ کوئی بازار نہیں ہے، بلکہ دین کی باتیں سننے کے لیے آئے۔ میں اپنی ماں بہنوں کی خاطر یہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا جو آخری کلمہ تھا، آخری بات تھی جو ان کی زبان پر آئی، اس کو سنا کر کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب حضرت سمیہ کو ابو جہل بدبخت نے ان کی شرمگاہ کا نشانہ لگا کر تیر مار کر شہید کر دیا، سانسیں الجھ رہی تھی، موت و زیست کی کشمکش میں تھی، جاتے جاتے دنیا سے ان کی زبان سے جو نکلا سننے والے کانوں نے سنا اور تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گیا۔ حضرت سمیہ جاتے جاتے اپنے بچوں کو مخاطب کر کے یوں کہہ رہی تھی، اے اولاد یاسر، یاسر کے شوہر کا نام تھا، اے یاسر کے بچوں، اے یاسر کی اولاد، میری دردناک شہادت کو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن چھوڑ مت دو۔ کہیں ایسا نہ میری دردناک شہادت کو دیکھ کر تم ڈھیلے پڑ جاؤ، گھبرا جاؤ، نہیں، میری دردناک شہادت کو دیکھ کر ڈھیلے مت پڑنا۔ وہ نصیحت کر رہی اپنے بچوں کو، آپ کے لائے ہوئے دین سے دستبردار مت ہونا، یہ کہہ کے دنیا سے گئی۔ آج کی ماں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائے، اپنے بچوں کے دلوں میں یہ بات بٹھائے، دل کی تختی پر یہ بات نقش کر دے، چاہے جیسے بھی حالات ہو، آزمائش کی بھکتی میں بھی تپایا جائے، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہ کرتا۔ ایمان کوئی بیچنے والی چیز نہیں ہے، ایمان بدلے میں دینے والی چیز نہیں ہے، ایمان تو اللہ کی طرف سے وہ قیمتی ملی ہوئی نعمت اور دولت ہے کہ ایمان کی دولت کو بچانے کے لیے جان بھی دی جا سکتی ہے، مال بھی دیا جا سکتا ہے، ہر طرح کی چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے، اپنی پیاری سے پیاری چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، مگر ایمان کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، جو لوگ برا کر رہے ہیں، دنیا میں برے برے کام کر رہے ہیں، وہ اگر یہ گمان کرتے ہیں اللہ میاں کو بھی چکمہ دے کر کل قیامت کے دن، حساب کے دن چکمہ دے کے کہیں تو بچ بچا کے نکل جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، یسبقونا، نہیں، ساء ما یحکمون، اگر وہ ایسا سوچتے ہیں، ایسا گمان کرتے ہیں تو وہ فیصلہ بہت برا کر رہے ہیں، بہت برا سوچتے ہیں۔ ہماری پکڑ سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا، کسی چور گلی سے کوئی بچ کر کے نکل نہیں سکتا ہے۔ گھبراؤ مت، حالات سے ہمت دیکھ کر کے ہمت نہ توڑو، ایمان پختہ بناؤ، ایمان کو مضبوط کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں آج دنیا میں، یہ تو جس طرح کوئی سنار زرگر سونے چاندی کا کام بنانے والا، اصلی سونا کون سا ہے، کھوٹا سونا کون سا ہے، اس کو جانچنے کے لیے جس طرح بھٹی میں تپاتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اسی طرح اللہ پاک بھی اس دار امتحان آزمائش کی اس دنیا میں ایمان والوں کا امتحان لے رہا ہے۔
اور قیامت تک اسی طرح لیتا رہے گا، تبھی فیصلہ ہو پائے گا کہ ایمان میں کون سچا۔ اللہ پاک ہم کو کسی بھی امتحان میں ناکام نہ فرمائے، اللہ پاک کسی بھی آزمائش میں ہمیں ڈھیلا نہ پڑنے دے، اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے، اپنے ایمان کو بچانے اور اپنے اس ایمان کی دولت کو اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔